آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور ملازمتوں پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی خود نوکریوں کے خاتمے کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی مدد کر سکتا ہے، یا یہ کہ یہ خود ہی مسئلہ تو نہیں بن رہا۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے اے آئی نوکری کے نقصان کا حل، اس کے کچھ حصے ہیں، تو آج ہم اسی کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اے آئی کا کردار کیا ہے، نوکریاں کیوں کم ہو رہی ہیں اور کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، بات شروع کرتے ہیں ایک حالیہ واقعے سے۔ ایکس باکس کے ایک ایگزیکٹو ہیں میٹ ٹرنبل۔ ہاں، میں نے سنا تھا ان کے بارے میں۔ جی، تو انہوں نے لنکڈ ان پر ایک پوسٹ کی، اس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی جو لوگ نوکری سے نکالے گئے ہیں وہ اپنا جذباتی بوجھ کم کرنے کے لیے کو پائلٹ جیسے LLMs یعنی بڑے لینگویج ماڈلز استعمال کریں۔ اچھا، کو پائلٹ، یہ تو مائکروسافٹ کا اپنے ٹول ہے نا؟ جی ہاں بالکل۔ لیکن اس مشورے پر رد عمل کیسا رہا؟ سنا ہے کچھ منفی تھا؟ منفی؟ ارے بہت شدید منفی رد عمل آیا، اور یہ پوسٹ وائرل بھی ہو گئی۔ اور یہ وقت بھی تو دیکھے نا، جب مائکروسافٹ خود ایک طرف کو پائلٹ اور اے آئی کو اتنا فروغ دے رہی ہے اور دوسری طرف ہزاروں لوگ فارغ بھی کیے ہیں انہوں نے۔ بالکل بالکل، یہی تو ستم ظریفی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ صرف پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 9,000 نوکریاں ختم ہوئیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ 9,000؟ یہ تو مئی میں جو 6,000 کا اعلان ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہے۔ جی اس سے بھی زیادہ۔ تو اندازہ ہے کہ مجموعی طور پر کوئی 15,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں حالیہ لہر میں، اور اسی دوران کمپنیاں اے آئی ایجنٹس پر پیسہ لگا رہی ہیں۔ 15,000؟ لیکن کیا یہ ساری نوکریاں، مطلب کیا یہ براہ راست اے آئی کی وجہ سے ختم ہوئی ہیں؟ کیا اے آئی نے ان کی جگہ لے لی؟ نہیں، دیکھیں مضمون یہاں تھوڑی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تک جو تقریباً 2,86,000 برطرفیوں کا منصوبہ ہے نا۔ 2,86,000؟ اتنی زیادہ؟ جی اتنی۔ ان میں سے صرف 20,000 کا تعلق براہ راست اے آئی سے ہے، مطلب اے آئی کے ذریعے کاموں کو خودکار بنانے سے۔ اوہ، صرف 20,000؟ جی۔ تو پھر باقی کیوں؟ باقی کی کئی وجوہات ہیں۔ معاشی صورتحال ہے، کمپنیاں اپنی تنظیمیں نو کر رہی ہیں، ری اسٹرکچرنگ جسے کہتے ہیں۔ تو صرف اے آئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن پھر ایمیزون جیسی کمپنیاں یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اے آئی کی وجہ سے مستقبل میں لوگ کم ہوں گے؟ وہ تو کارکردگی بڑھانے کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور مضمون بھی یہی کہتا ہے۔ ماہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ ابھی جو معاشی غیر یقینی ہے نا، جی، اس کی وجہ سے ٹیک کمپنیوں پر دباؤ ہے کہ وہ اخراجات کم کریں، تو وہ اے آئی انفراسٹرکچر پر تو خرچ کر رہی ہیں تاکہ آگے چل کر فائدہ ہو۔ اچھا۔ لیکن ابھی فوری طور پر وہ انسانی وسائل یعنی ملازمین میں کٹوتیاں کر رہے ہیں، اور اس کا اثر پوری دنیا کی جاب مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔ تو صورتحال تو کافی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف اے آئی پر سرمایہ کاری، دوسری طرف لوگ فارغ، تو ایسے میں مضمون کوئی حل بتاتا ہے، کوئی راستہ؟ جی، مضمون کا مشورہ بڑا عملی اور سیدھا سا ہے۔ کیا؟ وہ کہتا ہے اپنی مہارتیں بہتر بنائیں۔ اپ اسکل؟ یعنی نئی چیزیں سیکھیں؟ جی، خاص طور پر وہ مہارتیں جن سے آپ اے آئی ٹولز کو سمجھ سکیں، استعمال کر سکیں، یا شاید اپنی ضرورت کے مطابق بنا بھی سکیں۔ اچھا۔ اور دوسری اہم بات، ٹیکنالوجی میں جو بھی نئی پیش رفت ہو رہی ہے اس سے باخبر رہیں، اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ مضمون کے مطابق ابھی اے آئی کی اس لہر سے نمٹنے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی جو ہے وہ ایک طرف تو نوکریاں لے رہا ہے کچھ لوگوں کی، لیکن دوسری طرف اسی اے آئی کو سمجھنا، سیکھنا اور اپنی صلاحیتیں بڑھانا، شاید اسی میں بچاؤ ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، دو دھاری تلوار والی۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا، لیکن یہاں ایک سوال ہے جو شاید مضمون میں اتنا واضح نہیں ہے۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا صرف ٹیکنیکل سکلز سیکھ لینا یعنی اپ سکلنگ کافی ہوگا، یا ہمیں ذرا گہرائی میں جا کر یہ سوچنا پڑے گا کہ اے آئی کے اس دور میں کام کا مطلب کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ صحیح۔ اور وہ کون سی خالص انسانی خوبیاں ہیں، جیسے تخلیقی صلاحیت، تنقیدی سوچ، یا لوگوں سے تعلقات نبھانا، جو شاید اے آئی کبھی بھی پوری طرح نہیں کر پائے گا؟ کیا یہ چیزیں زیادہ اہم ہو جائیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہمیں مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔